بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو سورہ الحج میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کی مثال بیان کی ہے، اس مثال سے متعلق آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس آیت سے متعلق رکھی گئی تھیں، جو کہ سورہ الحج آیت نمبر 73 ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں اور جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں کیا رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو غور و فکر کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ارشاد باری تعالی سورہ الحج میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ آیت کریمہ سورہ الحج آیت نمبر 73۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور لوگوں کو مخاطب ہوا، صرف مخصوص لوگوں کو نہیں، یا صرف ایمان والوں کو نہیں، بلکہ ہر قسم کے لوگوں کو، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا، فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ایمان والے بھی اس میں داخل ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ ایمان والے اس لیے تاکہ آگے جو بات آنے والی ہے اس کو سن کر ان کا ایمان تازہ ہو جائے، مزید ثبات قدمی انہیں حاصل ہو، اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ اس بات کو سن کر کیا ہے، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو فرمایا اللہ نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو تم اسے غور سے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو تم اسے غور سے، یعنی کان لگا کر سنو، یعنی اس بات کو سننے میں تم اہتمام کرو، کان لگا کر سنو۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کو بلاتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کیوں نہ وہ سب اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں ایک جگہ، تمام معبودان باطلہ ایک مکھی کو بنانے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے، وہ کبھی اس میں کیا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور انسان کا وہ طبقہ لوگوں میں جو غیر اللہ کو پکارتا ہے،
تو کوئی ایک مخصوص ذات نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، بلکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اصنام کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو سورج یا کسی اور چیز کی عبادت، کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سب غلط ہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی کیا ہے عبادت کرنا ہے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ سب معبودان باطلہ، یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہاں تک کہ اگر یہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ مکھی پیدا کی جائے، مکھی بنائی جائے، تب بھی کیا ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آگے مزید اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس چیز کو مکھی سے لوٹا بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ مکھی بعض دفعہ ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پر آتی ہے، بیٹھتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس میں سے کیا ہے کھا بھی لے جاتی ہے، بہت ہی قلیل مقدار ہوگا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہ مکھی اگر کسی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ جائے تو ضرور بضرور جو ہے اپنے ضرورت کے لیے کیا ہے اس میں سے کھا پی لیتی ہے۔ تو یہ جو معبودان باطلہ ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے لوٹا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں یا دونوں بزدل ہیں۔ طالب اور مطلوب سے مراد، طالب سے مراد طلب کرنے والا، اور مطلوب سے مراد طلب کیا جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ مطلوب سے مراد معبودان باطلہ ہیں، طالب سے مراد معبودان باطلہ، اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔ تو جس طرح طالب یعنی معبودان باطلہ کمزور ہیں کہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، یہاں تک کہ مکھی اگر کوئی چیز چھین لے جائے اسے دوبارہ اس سے لوٹا نہیں سکتے، اتنے زیادہ کمزور ہیں یہ معبودان باطلہ۔ اور اسی طرح مطلوب بھی کمزور ہے، یعنی مکھی کوئی بہت زیادہ بڑے جسم والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک کمزور مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ دونوں کیا ہے کمزور ہیں، معبودان باطلہ بھی کمزور ہیں اور مکھی بھی کیا ہے کمزور ہیں۔ یہی مثال تمہاری ہے کہ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی عبادت کرتے ہو، تو تم بھی کمزور ہو، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے کمزور ہیں۔ تم بھی کمزور ہو اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے کمزور ہیں۔ جس طرح الطالب اور مطلوب کمزور ہیں، اسی طرح کیا ہے تم بھی کمزور ہو، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے یا جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی کیا ہے کمزور ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ایک اہم بات
جو بتانا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہیں اور بے بس ہیں، کسی چیز کی ان کے اندر صلاحیت نہیں اور انہیں کوئی اختیار نہیں۔ تو اگر یہ معاملہ ان کا ہے معبودان باطلہ کا کہ وہ کمزور ہیں، بے بس مخلوق ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان ان سے اپنی امیدیں رکھے اور ان سے کیا ہے اپنی مدد طلب کرے اور ان کی کیا ہے عبادت کرے؟ کیونکہ جو شخص بے بس ہو اور کوئی قدرت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو کیا ہے کچھ فائدہ پہنچا سکے؟ اسے تو اپنی بے بسی دور کرنے کے لیے، اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے اسے ضرورت ہے کسی اور کی مدد کی، اور تم خود اس کی مدد کر رہے ہو۔ یہ معاملہ کیا ہے، ایک عقل مند انسان جو سوجھ بوجھ رکھتا ہو اس بات کو اچھی طرح سمجھے گا اور اس معاملے سے ہمیشہ کیا ہے اپنے آپ کو دور رکھے گا، بچائے گا کہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر جو علی کل شیء قدیر ہے اس ذات کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کی طرف کیا ہے کبھی رخ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب اس آیت میں ان کی حالت بیان کی جو معبودان باطلہ ہیں کہ وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے وہ اسے لوٹا نہیں سکتے، اتنے زیادہ بے بس اور اتنے زیادہ کمزور ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے معبودان باطلہ کی مزید اور جو ہے مختلف قسم کی جو ہے کمزوریاں اور مختلف قسم کی بے بسی ان کے اندر جو پائی جاتی ہے، اللہ نے ان کا کیا ہے ذکر کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ان لوگوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ بنا لیا، دوسروں کو اپنا معبود مان لیا، اور وہ جن کو اپنا معبود مانا انہوں نے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، وهم يخلقون بلکہ انہیں خود بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک بدیہی چیز ہے، ایک عام سے بات ہے۔ اگر کوئی شخص صنم یا بت کی پوجا کرتا ہے، اس صنم کو کسی نے بنایا ہے، کسی انسان ہی نے اسے کیا ہے بنایا ہے اور اس کو ایک ڈھانچے کی شکل میں لایا ہے۔ سورج کی اگر کوئی پوجا، کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ سورج خود مخلوق ہے، اس کے اندر یہ قدرت اور طاقت نہیں کہ وہ کسی اور کو پیدا کرے، کسی اور کو بنائے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ادھر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو خالق ہے، پروردگار ہے، پورے کائنات کو بنانے والی ذات ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں کہ جو لا يخلقون شیئا، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ انہیں خود بنایا جاتا ہے، انہیں خود پیدا کیا جاتا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ خود اپنے لیے اور اپنے معاملے میں اپنے آپ کو نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں،
یعنی نقصان کو روک نہیں سکتے اپنے سے اور نہ ہی اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ معبودان باطلہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے لیے نہ ہی جو ہے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنے آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان اگر ہے، کچھ نقصان ہے تو اسے دفع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اس قسم کی جو ہے بے بسی ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی موت کے مالک ہیں اور نہ ہی زندگی کے مالک ہیں اور نہ ہی دوبارہ زندہ کیا جانا اس کی کیا ہے وہ مالک ہیں۔ تو اس قسم کی بے بسی تمام قسم کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عقل سے نوازا، وہ اتنا زیادہ انحطاط پر اتر آئے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس قسم کے معبودان باطلہ کی کیا ہے عبادت کرے۔ یقیناً اس معاملے میں انسان کو کیا ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو روکے، محفوظ رہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی کیا ہے عبادت کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسے کیا ہے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو کامل ذات ہے، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی کیا ہے توفیق دے، اور شرک میں جو حضرات مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سبھوں کو شرک سے بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔